انسان انٹرویو دینے جا رہا ہے، انسان پیپر دینے جا رہا ہے، انسان کسی کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے، جناب میرا انٹرویو ہے، بہت بڑا افسر ہے، میں اس کے سامنے انٹرویو کیسے دوں گا؟ انسان اور خطیب اور علماء بھی جب سٹیج پہ آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک یہ پڑھنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کئی مرتبہ تو بعض دوستوں نے عجیب و غریب اس کے فوائد بتائے ہیں کہ دل کی بیماری کے اندر ربی شرح لی صدری پڑھا کسی اور کام سے تھا، لیکن دل کا بندہ بیمار تھا، سٹنٹ ڈاکٹروں نے کہا تھا پڑھنے والا ہے، اس نے اس آیت کا وظیفہ کیا ربی شرح لی صدری، اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں بھی سینہ کھول دیا اور دل کو کھول کے رکھ دیا، اور جو سٹنٹ پڑھنا تھا اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ یہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بات پھر وہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، ایک دفعہ پڑھا، نتیجہ نہ نکلا۔ آپ نے کوئی بھی وظیفہ، اگر میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کوئی بھی اگر وظیفہ کرنا ہے، فرض نماز کے بعد اس کا عدد 313 بنانا ہے، اور اگر آپ یقینی کامیابی چاہتے ہیں پہلے 7 دن کا وظیفہ کریں، اور اگر 7 دن میں کام نہ ہو تو 41 دن یا 40 دن کے اندر وظیفہ کریں، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اندر اس عدد کا آپ نے خیال رکھنا، کیونکہ یہ کثرت کے اندر جب وظیفہ چلا جاتا ہے۔ اور ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو بتا دیتا ہوں، ہمارے نانا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ یہ وظیفہ اپنی بیٹیوں کو، اولاد کو بتایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ مسائل ہو جائیں، بہت زیادہ وظائف کے ساتھ کام نہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ کہا کرتے تھے، سارے گھر والوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے، بیٹی اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا، بیٹے اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا، تو تو نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے ساتھ یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یہ ملا کے پڑھنا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر یقینی طور پہ اسم اعظم موجود ہے، اور اسم اعظم کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسم اعظم کے بارے میں، الحی القیوم کے بارے میں بے شمار علماء کا اتفاق ہے۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا کیا یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یہ 313 مرتبہ صرف ایک دن ایک دفعہ میں پڑھنا ہے، ایک دفعہ میں، اور اس کے بعد جو دعا آپ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیں گے اس اسم اعظم کی برکت کی وجہ سے وہ کام ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک سکہ بات اس حوالے سے بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست نے، اس کی والدہ کینسر کی مریضہ تھی آخری سٹیج پہ، اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی ماں کو شفا دے دی، اس کی ماں کو شفا یاب کر دیا۔ گویا یہ اسم اعظم کے جو وظائف ہیں یہ، لیکن وہ آخری حل ہے، جب دیگر وظائف سے کام نہ ہو رہا ہو تو پھر اس وظیفے کے ذریعے اپنا کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے۔ شان ہے، لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، شیاطین ہیں، جنات ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، جادو ہو گیا ہے، نظر لگ گئی ہے، بد نظری کے اثرات ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ایک اتنی عظیم آیت نازل کی ہے، اگر میں اور آپ یقین مانیں، صرف اس کے اوپر غور کر لینا تو ہم راہ ہدایت پہ آ جائیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ رب العزت کے کلمات، ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کلمات سے کلام اللہ مجھے اور آپ کو عنایت کی ہے، ہم اس کی عظمت اور شان سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے کلمات کی اصل تعداد تمہیں کیا پتا کتنی ہے؟ 7 سمندر جو دنیا کے اوپر موجود ہیں یہ سیاہی بن جائیں، اور پوری زمین کے درخت قلم بن جائیں، اور میں رب کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، تو یہ 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، سارے درختوں کی کلمیں ٹوٹ جائیں گی، تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر اتنی سیاہی اور پیدا کر لو، اتنے ہی درختوں کے اور قلم کاٹ کے لکھ لو، پھر بھی تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر جادو کا، جنات کا، بیماریوں کا، وسوسوں کا، شیاطین کا خطرہ محسوس ہو تو صرف یہ کہہ دیجئے اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا ہر میرا بھائی، بیٹا، بہن، عورت یاد کرے، یہ کتنی مشکل دعا ہے، اور اس دعا کے جو الفاظ ہیں وہ کتنے عظیم ہیں۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں کن کی؟
اللہ رب العزت کے کلمات کی، انہی کلمات میں سے ایک عظیم الشان آیت اور کلمہ آیت الکرسی ہے، جس کو آج کے بعد میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح جاری کرنا ہے کہ جو جو حدیث سے ہمیں مل رہا ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، وعدہ کرے اور آیت الکرسی یاد کرنا۔ یقین مانیے صحابہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی آیتیں اس طرح رٹایا کرتے تھے، اس طرح یاد کرایا کرتے تھے کہ ایک بچہ بھی ایسا نہ بچ جائے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت نہ کرے۔ میں اور آپ جادو ہو گیا جی، جن لڑ گیا جی، شیطان آ گیا جی، جسم کے اوپر قبضہ ہو گیا جی، چلو جی فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، فلاں رقیہ شریعہ کرنے والے کے پاس چلے جاؤ، فلاں ناپاک جو 20 سال نہایا نہیں اس سے جا کے علاج کروا لو۔ اللہ کے رسول نے کتنا صاف ستھرا سچا علاج آپ کو اور مجھے بتا دیا، اور 3 حدیثیں، 3 اور تینوں کے اندر شیطان سے بچنے کے جو کلیات بیان ہوئے آپ نے صرف ان کے اوپر غور کرنا۔ بات کو میں مختصر کروں گا۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی مشہور آپ نے سنی ہوئی ہے کہ رمضان کے غلے کے اوپر اللہ کے رسول نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ حفاظت کرنی ہے۔ رات کو دیکھا ایک چور آیا ہے اور غلے میں سے چرانے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے بڑے ترلے واسطے دیے، اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا اے اللہ کے بندے میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے محتاج ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں رحم آ گیا، نرمی آ گئی، چھوڑ دیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو رسول اللہ کو تو وحی سے خبر آ گئی اور رسول اللہ پوچھنے لگے اے ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ حیران رہ گئے کہ رسول اللہ کو کس نے بتلایا؟ رسول اللہ کو تو اس نے بتایا جو علیم ہے، جو خبیر ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول بڑا محتاج تھا، بڑا غریب تھا، میرے دل میں ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعدہ لے کے چھوڑا ہے نا کہ دوبارہ نہیں آئے گا؟ جی ہاں، وہ جھوٹ بولتا وہ دوبارہ بھی آئے گا، اب کیا آیا تو پکڑ کے میرے پاس لے آنا۔ حضرت ابو ہریرہ اگلے دن دیکھتے ہیں پھر وہ چور آتا ہے، پھر چوری کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں، وہ پھر منت سماجت کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو پھر ترس آ جاتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اگر دوبارہ آیا میں رسول اللہ کے پاس پیش کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن پھر پوچھتے ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ساری رات کا واقعہ سناتے ہیں، کہا جھوٹ بولتا ہے پھر آئے گا، اب کی بار آئے تو پکڑ کے لے آنا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ تیسری رات بھی لگاتار آ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا آج میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ کہا رک جا رک جا، اب اگر تو نے مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو میں تجھے ایک ایسا کلیہ بتاتا ہوں کہ میں آنا بھی چاہوں تو نہیں آ سکتا، میں آنا بھی چاہوں تو نہیں آ سکتا۔ ابو ہریرہ نے کہا وہ کون سا کلیہ ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے وہ کون سا کلیہ ہے؟ تو وہ جاتے جاتے کہنے لگا کہ اگر تم آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو گے بستر پہ جانے سے پہلے پہلے، پہلی روایت کے لفظ کیا ہیں بستر پہ جانے سے پہلے پہلے اگر تم آیت الکرسی کو پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ نمبر 1 بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، آیت الکرسی بستر پہ جانے سے پہلے پڑھ لی، بستر پہ لیٹ کے پڑھ لی تو ساری رات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہی کی کہ تمہیں کوئی بھی شیطان اور جن تنگ نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگلے دن پیش ہوئے، رسول اللہ نے کہا قیدی کیا کہتا تھا، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیا تھا اور ایک کلیہ بتا کے گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کی بات کو، اس کی درخواست کو سن لیا اور اس کو آزاد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کلیہ بتا کے گیا؟ کہا اس نے کہا ہے اگر آیت الکرسی بستر پہ جانے سے پہلے پڑھ لیا کرو گے اللہ کی طرف سے ایک محافظ بھی مقرر ہوگا اور تم شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات تمہیں سچی بتا کے چلا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ بات تو پتہ چل گئی ہے لیکن میں اور آپ لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے پھرتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی پڑھنے میں کیا چیز مانے ہیں، کیا چیز رکاوٹ ڈالتی ہے؟ کتنی کو لمبی آیت ہے کہ گھر کا ہر فرد ہر بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسی حدیث کی ایک اور اسی طرح کی بات حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ وہ تاک میں کھجوریں رکھا کرتے تھے، وہاں سے کھجوریں چوری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میری کھجوریں کوئی نہ کوئی چوری کرتا ہے، تاک میں بیٹھے رہے،
ایک شیطاننی آئی، اس نے کھجوریں چرانے کی کوشش کی، حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو پکڑ لیا۔ بہن اسی طرح کا واقعہ ہوا، پکڑا، اس نے واسطے ترلے دیے کہ مجھے چھوڑ دو، میں آج کے بعد چوری کرنے نہیں آؤں گی۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی اپنا مقدمہ لے کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولتی ہے، آئے گی، جب آئے اللہ کا نام لے کے میرے پاس حاضر ہونے کا کہہ کے اس کو میرے پاس لے آنا۔ اسی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ تیسرے دن اسی طرح اس جننی نے حضرت ابو ایوب انصاری کو ایک کلیہ بتایا اور کیا کہا، اگر آپ اپنے گھر میں، یہاں پہ سونے یا بستر کا لفظ موجود نہیں ہے، اگر آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ پہلی حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ محافظ مقرر ہوگا اور شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور ابی ابن کعب کی حدیث میں جہاں پہ وہ کھجوریں سکایا کرتے تھے، ایک جن آیا ان کی کھجوروں کو چوری کرنے لگا، ابی ابن کعب نے پکڑ لیا۔ یہ بھی اسی طرح 2-3 مرتبہ کا واقعہ ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ پکڑا اس میں یہ بات اضافی موجود ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں اور میں نوجوان ہوں اور میں جنوں میں سے بڑا طاقتور نوجوان ہوں۔ تو اس کے ہاتھوں کو ابی ابن کعب نے دیکھ کے کہا یہ ہاتھ تو ایسے ہیں جیسے کتے کے پنجے ہوں اور یہ بال تو بعین اسی طرح ہے، کیا تمہاری تخلیق اس طرح کی گئی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، بلکہ میں ان میں سے کچھ زیادہ طاقتور ہوں۔ اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک کلیہ نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم مجھ سے محفوظ ہو جاؤ گے؟ کہا کیا کلیہ ہے؟ اس نے بھی یہی الفاظ کہے، اگر تم آیت الکرسی صبح پڑھو گے، اس حدیث کے اندر ایک بات اضافی موجود ہے، اگر تم آیت الکرسی صبح پڑھو گے تو شام تک شیاطین سے بچ جاؤ گے، اور اگر شام کو پڑھو گے صبح تک شیاطین سے بچ جاؤ گے۔ اب بتائیے، آیت الکرسی ایک مرتبہ رات کو بستر پہ جانے سے پہلے پڑھی، محافظ بھی اترے گا، شیطان سے بھی بچو گے، جنات سے بھی بچو گے، ہر ضرر رساں چیز سے بھی بچو گے، اور صبح تک شیاطین سے محفوظ رہو گے۔ اور اگر صبح اٹھ کے پڑھ لی شام تک محفوظ رہو گے۔ اب بتاؤ تمہیں کس پیر کی ضرورت ہے، تمہیں کس ولی کی ضرورت ہے، تم کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر اور ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کو اور مجھے کلیہ بتا کے چلے گئے ہیں، آپ کی اور میری مرضی ہے ہم اس کے اوپر عمل کر کے اپنے گھروں کو جادو، جنات، نظر بد اور ضرر رساں چیزوں سے بچا لیں، یا در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، یا لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھریں، پیسوں کا بھی ضیاع کریں، اور شعبدے باز، جادو کا توڑ جادو سے کرنے والے، کالی کلکتے والی جس کا وار نہ جائے خالی، اس طرح کے اشتہارات دیواروں کے اوپر لگے ہوتے ہیں، عامل نجومی بابا، محبوب آپ کے قدموں میں، ساس بہو کے جھگڑے، اس طرح کے اشتہارات ہمارے معاشرے میں شرع۔ حضرت عمر کا ایک قول ہے اور دعا کے حوالے سے محدثین کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مسجد میں بلاتا ہی اسے ہے جس کی عبادت کو قبول کرنا ہو۔ اللہ کی رحمت ہے، ہم سب اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آئیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق اسی بندے کو دیتا ہے، توبہ کی توفیق اسی بندے کو دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے یا جس کی توبہ قبول کرنی ہوتی ہے۔ جس کی توبہ اللہ نے قبول ہی نہ کرنی ہو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں نصیب ہوتی، اور جس کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رد ہی کرنی ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے کی بھی پھر توفیق نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے اس بات کو اس طرح سمجھایا، آپ کو بات آسان کر کے سمجھاتا ہوں، کہ جس طرح پانی پینے سے پیاس ختم ہو جاتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، دانہ ڈالنے سے کونپل کا پھوٹنا تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ پانی پیئیں گے تو پیاس ختم، کھانا کھائیں گے بھوک ختم، تقدیر میں لکھا ہے دانہ ڈالیں گے تو کونپل پھوٹے گی، آگ کے اندر ہاتھ رکھو گے تو ہاتھ جلے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر نے کہا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ جو بندہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سن لے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ ہاتھ کو جب اٹھا لیا تو لا محالہ بدیہی یقینی طور پہ اللہ نے دعا کو سننا ہے۔ ہم مشکل میں پھنس جائیں، ہمارے مسلمانوں کی حالت ازار ہے، جب مصیبت میں پھنس جائے، جب مشکل میں پھنس جائے، جب گرداب میں پھنستی ہے
کشتی تب بچاتا ہے معاذ اللہ معین الدین چشتی۔ اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ، قریش مکہ جب کشتیوں پہ سوار ہوتے تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو۔ اکرمہ بن ابی جہل نے صرف اس پکار اور ندا کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا۔ کشتی کے ملا نے جب کشتی بھور میں پھنس گئی تو کہنے لگا اس رب کو پکارو، یہ لات منات عزا حبل صرف خشکی میں کام آنے والے ہیں، یہاں تریکیوں اور اندھیروں اور سمندر کے اندر وہ رب بچا سکتا ہے جو اللہ ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کے عقل کے اوپر بات ایسی فٹ ہوئی، سوچنے لگے ایک دفعہ کئی مرتبہ ایک بات سے بندہ ایمان کو قبول کر لیتا، اوہو اگر تریوں میں وہ رب بچاتا ہے تو خشکیوں میں کیوں نہیں بچاتا ہوگا، اگر تنہائیوں میں وہ بچاتا ہے تو رونق میں کیوں نہیں بچاتا ہوگا، اگر یہاں تریکیوں میں بچاتا ہے تو مکے کے اجالوں میں کیوں نہیں بچاتا ہوگا۔ کہا واپس موڑ لے کشتی۔ ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ ان کے باپ نے دشمنی کو نبھایا، لیکن ایک جملے نے، ملاح کے ایک جملے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ میں اور آپ قرآن کی آیتیں سنتے رہیں، ہماری زندگی نہیں بدلے گی، ہم نے پھر بھی در در کی ٹھوکریں کھانی ہیں، پھر بھی گلی گلی نکر نکر قبر حجر شجر ہر ایک کو سجدہ کرنا ہے، نہیں کرنا تو مالک کو نہیں کرنا، نہیں کرنا تو مالک کو راضی نہیں کرنا۔ قتیبہ بن مسلم، سبحان اللہ، ہم نے تاریخ پڑھی ہو تو بات ہے نا، تاریخ پڑھتے نہیں ہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے، آپ کو پتہ ہے کابل یہی افغانستان، یہ کابل اب تو اب مشہور ہو گیا ہے، سب جانتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم اس کابل کے قلعے کے سامنے کھڑے ہیں، بسم اللہ، ساتھ کتنا بڑا لشکر ہے؟ 1,00,000 کا، کتنا بڑا لشکر جو مسلمانوں نے، آپ کو پتہ ہے کابل کو جب مسلمانوں نے فتح کیا تھا قتیبہ بن مسلم کے قیادت میں کتنی دیر لگی تھی؟ کسی بندے کو پتہ؟ ظہر کے وقت دعا کی تھی قتیبہ بن مسلم نے اور عصر سے پہلے پہلے پورا کابل فتح ہو گیا تھا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے ظہر کی نماز کی امامت خود کرائی، سپہ سالار تھا، اور سپہ سالار بھی مسلح کا بھی امام تھا اور لشکر کا بھی امام۔ اسی طرح مسلمانوں کا عروج تب تک رہا جب تک ریاست کا امام مسلح کا امام رہا۔ جب مسلح کو الگ کر دیا گیا ریاست اور سیاست سے، اور یہ سمجھ لیا گیا کہ سیاست مولوی کا کام نہیں، چور لٹیرے کا کام ہے، مسلمان زوال پذیر ہو گئے۔ قتیبہ بن مسلم نے جماعت کرائی ظہر کی اور رو رو کے اللہ سے دعا کی، اللہ اب جنگ ہونے والی ہے، دشمن بہت عظیم ہے، اتنا بڑا کابل کا قلعہ ہے، فتح نصیب کر۔ اب سلام پھیرنے کے بعد لشکری تیار ہو گئے کہ حملہ کرتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم میں بھی اٹھے گا، قتیبہ کہہ رہے کسی نے ایک تیر نہیں چلانا، میں نے تو دعا کر لی ہے، لیکن جاؤ محمد بن واسع کو ڈھونڈ کے لاؤ، محمد بن واسع رحمہ اللہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ اس سے دعا کرانی ہے، جب تک وہ دعا نہیں کرے گا تب تک میں نے جنگ کا آغاز نہیں کرنا۔ لشکری ڈھونڈتے ہوئے، ولی اللہ ہیں، مستجاب الدعوات ہے، ڈھونڈتے ہوئے محمد بن واسع کو آئے، کیا دیکھا؟ محمد بن واسع ایک انگلی اٹھائے ہوئے کہہ رہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح دے دے۔ قتیبہ بن مسلم کو کہا جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ دعا کرائیں لشکر کی فتح کے لیے، وہ تو پہلے ہی اللہ کے حضور میں انگلی اٹھا کے اللہ سے بھیک مانگ رہا فتح کی۔ اس وقت قتیبہ بن مسلم کے یہ الفاظ آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ فی البدی اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا اصبع محمد ابن واسع، لا اصبع محمد ابن واسع خیر عندی، والذی نفسی بیدی لا اصبع محمد ابن واسع خیر عندی من 100,000 سیف شہیر ومن 100,000 مقاتل کریر۔ محمد بن واسع کی اٹھی ہوئی رب کی طرف ایک انگلی قتیبہ بن مسلم کو 1000، 1,00,000 یعنی 100,000، 1,00,000 تلواروں کی چمک سے زیادہ قیمتی ہے، اور 1,00,000 نامور قتال کرنے والے جنگجوؤں سے بہتر ہے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی ظہر کو حملہ کیا، عصر سے پہلے پہلے قلعہ فتح ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ دعاؤں کی برکت کی وجہ سے۔ میں نے اور آپ نے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے،
اور بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر یا حیو یا قیوم کی، تو یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسم اعظم اللہ کا 3 صورتوں میں ہے۔ کس کس میں؟ سورت بقرہ میں، سورت آل عمران میں، اور سورت طٰہٰ میں۔ اور ان تینوں صورتوں میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ تینوں صورتوں میں یہ نام کامن ہے۔ محدثین نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت زیادہ رسالے لکھے ہیں محدثین کا، اس حوالے سے مختلف موقف اور آراء ہیں کہ اس میں اعظم متعدد ہیں، ایک ہے، یا جمیع احادیث کو جمع کر کے استدلال کیا جائے۔ تو میرے جو نانا تھے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، وہ اس میں اعظم کا استدلال یہ کیا کرتے تھے کہ اگر متعدد احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو اگر اس طرح پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام، آپ کو پتہ یا واحد اور یا ذل جلال والاکرام کی حدیث اس کے علاوہ ہیں، لیکن وہ اس وظیفے کو اس طرح بتلایا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے میرے گمان کے مطابق یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پڑھنی ہے، جو بندہ 313 مرتبہ یعنی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اور ان کا یہ استدلال تھا، اور میں نے مشاہدے اور تجربے کے طور پہ اپنے بہت سے نمازیوں کو اور ساتھیوں کو بتایا، ابھی تک مجھے ہمیشہ یہی کال آتی ہے، علامہ صاحب ہم نے 313 مرتبہ پڑھا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کام کروا دیا۔ کام اللہ نے کروانا ہے، ہر کام اللہ ہی نے کرنا ہے، لیکن اللہ کے اسم کا واسطہ، اللہ کے اسماء کا واسطہ، اللہ کے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ دعا سنتا، یہ بھی دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، ایک بندے نے نماز کے بعد سلام پھیرا اور فوراً دعا شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا تھا؟ تو نے جلدی کی، تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تسبیحات پڑھ لیتا، اللہ کی حمد بیان کر لیتا، اور اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیتا۔ مراد یہ ہے کچھ اللہ کے حضور میں تسبیحات پیش کر، کچھ اس کی حمد بیان کر، پھر اللہ سے مانگ جو مانگتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے درود پڑھا اور درود پڑھ کے اللہ سے مانگنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا سنی جائے گی، اس کی دعا سنی جائے گی۔ اس نے تعجیل نہیں کی، ایک بندے نے تعجیل کی، فوراً ہی اللہ سے مانگنا شروع کر دیا بغیر تسبیح کے، بغیر درود کے۔ تو یہ دعا کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، اور سننی کس نے ہوتی ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ رب العزت بندے کی دعائیں کیسے سنتا ہے؟ یہ محیر العقول واقعات ہیں۔ شام بن عبد الملک کے سامنے بھی ایک بندہ آیا اور اس نے کہا خلیفہ آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، ایک طرف سے اژدہا آ رہا تھا اور ایک طرف سے شیر آ رہا تھا، میں نے ادھر دیکھا شیر ہے، ادھر دیکھا اژدہا ہے، میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے یا دافع المکروہ قد تراہما فنجنی یا رب من آذاہما، اے اللہ، اے پریشانیوں کے دور کرنے والے رب، تو ان 2 مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے، اب تیرے ہی ذمے ان کو میرے سے دور کر دے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئے اور مجھ کو سونگ کے واپس مڑ گئے۔ تو میرے بھائیوں، مصیبتوں پریشانیوں میں آپ کی دعائیں سننے والا ایک رب ہے،